بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نام عائشہ، کنیت ام عبداللہ، ان کے القاب حمیرہ اور صدیقہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کے والد بزرگوار کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا بعثت نبوی کے 4 سال بعد ماہ شوال میں پیدا ہوئیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جس وقت وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا بنت حکیم کے توسط سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا نے اس پیغام کو قبول کر لیا، اور ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ نکاح کے وقت ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 6 برس کی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے واحد بیوی تھیں جو کنواری تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہجرت مکہ کے بعد ہوئی۔ رخصتی کے وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 9 سال کی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا کے بستر میں حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت وصال ہوا اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ رضی اللہ عنہا ہی کی گود میں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متعلق تمام شرعی مسائل آپ رضی اللہ عنہا سے بیان فرمائے۔
جنہیں آپ رضی اللہ عنہا نے دیگر خواتین تک پہنچایا۔ آپ رضی اللہ عنہا کے مناقب میں یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ عنہا کے حجر مبارک میں مدفون کیا گیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا، جس میں مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان باہم لڑائی ہوئی۔ یہ جنگ غلط فہمی کی بنا پر ہوئی اور بے شمار مسلمان شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ چونکہ مسلمانوں کے ایک جماعت کی سالار تھیں، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی تمام زندگی اس بات پر افسوس رہا کہ غلط فہمی کی بدولت بے شمار مسلمان شہید ہو گئے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رمضان المبارک سن 50/8 ہجری کو وصال فرمایا۔ بوقت وصال یعنی انتقال کے وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 60/7 سال کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور دیگر نے آپ رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ام عبداللہ اپنے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے نام سے تھی، جو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی علمی حیثیت کا اعتراف اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ کئی اکابر صحابہ کرام نے آپ رضی اللہ عنہ سے احادیث روایت کی ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سن ولادت کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں، مگر ائمہ دین اس بات پر متفق ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہا اعلان نبوت کے 4 سال ماہ شوال میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کے والد بزرگوار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شمار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ساتھیوں میں ہوا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے پہلے چونکہ آپ رضی اللہ عنہ کے والدین دین اسلام قبول کر چکے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ پیدائشی مسلمان ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بچپن دیگر بچیوں سے مختلف تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی انتہائی ذہین تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے بچپن کے تمام واقعات یاد تھے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ بھی یاد تھا کہ کس طرح مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اہل علاقے کی دیگر بچیوں کے ساتھ کھیل کود میں بھی شامل ہوا کرتی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے تو اس وقت آپ رضی اللہ عنہ اپنے کھلونوں کو چھپا دیا کرتی، اور آپ رضی اللہ عنہ کی سہیلیاں اپنے گھروں کو بھاگ جایا کرتی تھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنی گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں، جن میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر موجود تھے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، کیا یہ گھوڑا ہے؟ جبکہ گھوڑوں کے پر نہیں ہوتے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے برجستہ جواب دیا، یہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا ہے اور ان کے گھوڑے کے پر تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو مسکرا دیے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے
اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ابتدائی تعلیم اپنے والد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حاصل کی اور انہی کی صحبت سے کسب فیض پایا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی آپ رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت تھی اور وہ آپ کو کسی بھی بات پر ٹوکنے کے بجائے آرام سے سمجھایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بھی اپنے والد سے مختلف شرعی اور فقہی مسائل پوچھا کرتی رہتی تھی جو کم سنی میں آپ رضی اللہ عنہ کی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے آئے تو دیکھا کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ والدہ نے کچھ کہا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ کو ٹوکا کہ وہ آئندہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی نہ کہیں گی۔ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ نے اس بات کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صحیح کہہ رہے ہیں، تم اسے کچھ بھی نہ کہا کرو خواہ وہ کچھ بھی کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہا اور ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جانب یہ پیغام حضرت خولہ رضی اللہ عنہا لے کر آئیں۔ انہوں نے ام رومان رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا ابو بکر گھر پر موجود نہیں ہیں، وہ آتے رہیں گے تو میں ان سے بات کر لوں گی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے متعلق علم ہوا تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے اپنا منہ بولا بھائی بنایا، کیا منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ بولے بھائی کی بیٹی حرام نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی حامی بھر لی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک نکاح کے وقت 6 برس کی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح ماہ شوال میں ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے والی واحد کنواری خاتون ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح ماہ شوال میں ہونے سے دور جاہلیت کی اس رسم کا خاتمہ بھی ہو گیا، کیونکہ عرب ماہ شوال میں نکاح کرنے کو منحوس سمجھتے تھے۔ روایات کے مطابق جس دن آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح تھا اس دن آپ رضی اللہ عنہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ نکاح کے بعد حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھیں، میرا نکاح ہو گیا اور مجھے اس وقت اس کی خبر بھی نہیں تھی۔ میری والدہ نے مجھے سمجھایا کہ اب میرا نکاح ہو گیا ہے، اس لیے میں گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دوں۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔
کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔